بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ واجب سنت عظیم علماء اہل سنت، حفاظ کرام، آقا کریم علیہ السلام کے ناکام دوستوں اور سامعین ذی الوقار، مختصر سے درس میں آج ہمارا عنوان ہے یا رسول اللہ مدد۔ ذرا آپ بتائیے کیا عنوان ہے؟ یا رسول اللہ مدد۔ جن کا یہ عقیدہ ہے وہ ذرا زور سے بول کے بتائیے یا رسول اللہ مدد۔ اس لیے کہ مختلف طبقات ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، آپ کے دائیں بائیں رہتے ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے گلی میں، آپ کے شہر میں، آپ سے ملتے ہوں گے، کچھ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنائی دیں گے کہ نبی تو مر گئے۔ اس وقت بھی میرے موبائل میں کلپس پڑے ہوئے ہیں، پوسٹیں پڑی ہیں کہ جن میں بالکل واضح لفظوں میں یہ کہا گیا کہ سنیوں ڈرامہ بازی چھوڑو، قرآن کہتا ہے نبی مر گئے، نبی نے خود کہا، تو تم کیوں کہتے ہو نبی زندہ ہے؟ تو میں نے پلٹ کر سوال یہ کیا کہ جن کا نبی مر گیا ہے وہ خود کیسے زندہ ہے؟ بات سمجھ آئی ہے؟ جن کا نبی مر گیا بولیے وہ خود کیسے زندہ ہیں؟ اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ زندہ تو ہیں، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے روضہ شریف پر جا کر پکاریں تو تب، پاکستان سے بلائیں تو پھر نہیں سنتے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں سے بھی پکارے نبی سنتا بھی ہے، نبی جواب بھی دیتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، مسلمان کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہوگا وہ جب بھی اپنے نبی کو پکارے گا نبی سنے گا بھی اور بولیے جواب بھی دے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اور یہ دلیل میں گھر سے چارج کر کے نہیں آیا تھا، یہ ابھی میرے رب نے میرے ذہن میں ڈالی ہے۔ بیان پہلے کئی دفعہ کی ہے، لیکن آج یہ سوچ کے نہیں آیا تھا، ابھی رب نے ذہن میں ڈالی ہے کہ یہ بھی بیان کر دو۔ وہ کیا دلیل ہے کہ نبی سنتا ہے، جواب دیتا ہے؟ رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا پیارے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سارے جہانوں میں یہ جہان بھی شامل ہے نا؟ بولیے یہ زمانہ بھی شامل ہے، یہ مسجد بھی شامل ہے، اس مسجد میں بیٹھنے والا ہر فرد بھی شامل ہے۔ ہر فرد جو ہے وہ جب
بھی پریشان ہوگا، چاہے وہ گجرخان کی مرکزی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ راولپنڈی بیٹھا ہو، چاہے وہ انگلینڈ بیٹھا ہو، چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو اور کسی زمانے میں بیٹھا ہو، اس پر جب بھی کوئی مشکل آئے گی وہ پکارے گا یا نبی مدد، تو نبی سنے گا بھی، مدد بھی کرے گا، جو رحمت ہی تو نبی نے کرنی ہے۔ نبی آئے جو رحمت بن کے ہے، اگر نبی سنے نا تو نبی رحمت کیسے کرے گا، اور اگر سن لے جواب نہ دے تو رحمت کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سنتا بھی ہے، نبی بولیے جواب بھی دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا ترتیب سے چلتے ہیں۔ ایک جملہ ہے یا رسول اللہ، ایک ہے یا رسول اللہ مدد۔ ہر وقت مدد کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہر وقت مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ بندہ مطلب سمجھتا ہے کہ اس وقت مجھے بس اپنے عالم میں ٹھیک ہوں، مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی کے ساتھ ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک ناطہ، ایک پیار کا، عقیدت کا ایک رابطہ ایسا ہوتا ہے کہ مدد کی ضرورت نہ بھی ہو تو بندے کا دل کرتا ہے کہ مدد نہ صحیح لیکن میں یا رسول اللہ تو کہوں نا۔ صرف یا رسول اللہ کہنے میں جو سواد ہے نا، جو لذت ہے، جو چس ہے، جو چاشنی ہے، جو دل کے لیے طمانینت ہے، جو تسلی ہے، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو پھر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے یہ صحابہ نے کہا، اس لیے یہ صحابہ نے کہا۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، جب میرے آقا نبی رحمت مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے، کافی دنوں سے اہل مدینہ انتظار میں تھے، روزانہ آبادی سے باہر آتے، انتظار کرتے، جب دھوپ تیز ہو جاتی تو دل گرفتہ ہو کر واپس چلے جاتے، لیکن جب چاند طلوع ہوا، جب چاند طلوع ہوا، جب سرکار تشریف لے آئے، ایک یہودی نے اطلاع دی، واپس جا رہے تھے اہل ایمان، اس نے ٹیلے پہ کھڑے اور کہا اہل مدینہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ پیچھے مڑ کے دیکھا اہل ایمان نے، کیوں بلاتے ہو؟ اس نے کہا تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ کہ اب مجھے کہنے کی اجازت دیجئے نا کہ بظاہر انتظار کلمہ پڑھنے والے کر رہے تھے، لیکن چھپ چھپ کے دوسرے بھی تو انتظار کر رہے تھے، وہ بھی تو انتظار کر رہے تھے، تبھی تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا۔ تشریف لے آئے آقا علیہ السلام، جب تشریف لائے تو کیا ہوا؟ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے نا تو مسلم شریف کے الفاظ یہ ہیں، صعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول۔ کہ جب مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے اور جو خادم تھے وہ اور بچے وہ گلیوں میں پھیل گئے، اور وہ گلیوں میں پھیل کر آواز لگا رہے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے۔ کیا نعرے لگا رہے تھے؟ یا محمد یا رسول۔ کیا نعرے لگا رہے تھے؟ مجھے بولیے۔ بچے گلیوں میں پھیل کر، گلی کی بات نہیں، پھر طریق نہیں، پھر طرق، گلیوں میں، یعنی اگر مدینہ کی 10 گلیاں ہیں تو 10 کی 10 گلیوں میں بچے گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، خوشی سے شاداں تھے، اور ان سب کی زبانوں پہ یا محمد اور یا رسول اللہ کا نعرہ تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے جب مومن خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پہ یا رسول اللہ کا نعرہ آ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قریب سے پکارنا تو ٹھیک ہے، دور سے
کرنا چاہیے. قریب سے تو یا رسول اللہ چلے کہیں جب آقا قریب ہو، لیکن جب سامنے نہ ہو، جب دور ہو تو پھر تو نہیں کہنا چاہیے. تو میں پوچھتا ہوں یہ فکر کیا بتا رہا ہے کہ بچے تو ہر گلی میں تھے، آقا تو ایک گلی سے گزرے ہوں گے نا؟ بولیے، آقا تو ایک گلی سے گزرے ہوں گے نا؟ لیکن بچے ساری گلیوں میں یا رسول اللہ کہہ رہے تھے. مدینہ طیبہ کے اہل ایمان کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ میں جس گلی میں بھی ہوں، میرا آقا کسی اور گلی سے گزر جائے، لیکن جب میں یا رسول اللہ کہوں گا تو میرا آقا سنے گا، میرا آقا سنے گا. تو صحابہ اکرام یہ نعرے لگاتے تھے. آگے چلیے. حضرت راجز بنی کعب، راجز کا معنی رجز کہنے والا، یعنی قصہ خوانی اور قصہ بیان کرنے والا، اسے راجز کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو نام کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. حضرت راجز کا قصہ کتابوں میں موجود ہے، اور وہ قصہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا الاسلام کی زوجہ مطہرہ، ہماری ماں، کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہا، رات کا وقت پچھلا پیر آقا علیہ السلام کو وضو کروا رہی ہیں. پانی ہاتھ میں ہے، برتن ہاتھ میں ہے، پانی ڈال رہی ہیں. آقا علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں. وضو کرتے کرتے اب وقت کو ذہن میں رکھیے گا، رات کا وقت ہے، گھر کا ماحول ہے، گھر میں اور کوئی نہیں ہے، دو ہی بندے ہیں. آقا کریم علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، ام المؤمنین وضو کروا رہی ہیں، پانی ڈال رہی ہیں. اچانک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. وضو بھی ہو رہا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کی گئی، تجھے مدد پہنچ گئی، تجھے مدد دی گئی. وضو ہو گیا. وضو ہونے کے بعد ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا قبلی والے آقا، اس سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، کوئی اور یہاں سامنے تھا بھی نہیں کہ جس کو آپ لبیک کہہ رہے ہو، کسی نے مدد مانگی ہو، کوئی سامنے نہیں تھا، کسی کے بعد مجھے نہیں آئی، کسی کا چہرہ سامنے نہیں آیا. حضور یہ معاملہ کیا تھا؟ آقا فرماتے ہیں میں ہوں مدینہ میں، میرا غلام ہے مکہ میں. میرا غلام کہاں پہ؟ وقت کون سا ہے؟ بولیے، رات کا. اور آقا کہاں ہیں؟ مدینہ میں. غلام کہاں ہے؟ مکہ میں. فرماتے ہیں میرے مکہ میں رہنے والے غلام کو اچانک پریشانی آ گئی، اس کے دل پہ کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹا، کوئی اسے اچانک کوئی غم اور کوئی فکر سے لاحق ہوئی. تو اس نے مجھے وہیں سے پکارا یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد. اس نے مجھے مدد کے لیے پکارا. ہے وہ مکہ میں مدینہ میں ہوں. میں نے اس کی آواز کو سن بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، جان بھی لیا ہے کون ہے، کہاں ہے، کیا چاہتا ہے، اور میں نے اسے بتا بھی دیا ہے گھبرا نہیں، میں نے مدد کر دی تمہاری، میں نے تمہاری مدد، میں نے تمہاری مدد، میں نے تمہاری مدد. یہ میں نے 3 دفعہ اس لیے کروایا کہ آقا نے 3 دفعہ فرمایا تھا نصرتا. تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی. پتہ یہ چلتا ہے غلام ہو سچا، دنیا کے کسی کونے میں ہو اور کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو، کسی بھی پریشانی کا شکار ہو، جب وہ آقا کو پکارتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام اس کو سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں اور مدد کر بھی دیا کرتے ہیں. حضرت راجز رضی اللہ تعالی عنہ. آگے چلیے. یا رسول اللہ مدد. کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلیں یہ تو آقا سے ہم ظاہری جاتے طیبہ میں تھا نا، بعد کا کوئی بات ہو تو بتائیے. بعد میں تو کسی نے مدد نہیں مانگی. یہ تو چلے اس وقت ظاہری طور پر دنیا میں تو تھے، لیکن آپ تو قبر میں چلے گئے، آپ نے موت کا ذائقہ چکھ لیا، آپ کا وصال مقدس ہو گیا، پردہ فرما گئے. تو اب مدد مانگنے کے کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ اور اب کیوں یا رسول اللہ مدد کہتے ہو؟ تو اس کا بھی سن لیجئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ
جنگ یمامہ ہے، اور جنگ یمامہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مقدس ہو چکا، پردہ فرما چکے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد یمامہ میں جنگ ہوئی، حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر نے کہا میرے نبی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے ہم اسے زمین پہ رہنے نہیں دیتے، ہم اسے زمین پہ، مجھے بولیے نا، نیند یقیناً آپ کو آئی ہے اور مجھے بھی نیند آج اتنی تیز سی سحری کے وقت کہ یقین کریں میں ادھر گر رہا تھا ادھر گر رہا تھا، اسی لیے 2 منٹ لیٹ بھی ہو گیا ہوں، تو بعد تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا جھنجھوڑیے ذرا، تاکہ آپ کو عشق رسول کا کرنٹ لگے اور آپ کی نیندیں اڑ جائیں گا آگے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ یمامہ، اب ہوا کیا؟ یمامہ وہاں پر مسلمان مسلمہ کذاب اور اس کی فوج کے ساتھ، اس کے لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ایک پرابلم ہو گئی، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، ایک پریشانی آ گئی۔ پریشانی کیا ہے کہ ادھر بھی داڑھیوں والے ادھر بھی داڑھیوں والے، ادھر بھی جبہ والے ادھر بھی جبہ والے، ادھر بھی نمازوں والے ادھر بھی نمازوں والے، ادھر بھی تکبیر والے ادھر بھی تکبیر والے۔ سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے پرایا کون ہے، کس کو ماریں کس کو چھوڑیں۔ جب کوئی سامنے آتا ہے تلوار اٹھاتے ہیں اور کسی کو اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، تلوار نیچے ہو جاتی ہے، پتہ نہیں اپنا ہے کہ غیر ہے، ماریں یا چھوڑیں کیا کریں۔ اپنی صفحہ صلاح کے پاس ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگی حضور یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اب بتائیے کیا کیا جائے، کس کو ماریں کس کو چھوڑیں کیا کریں۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا ہم جب تک خدا کے دشمنوں سے لڑتے رہے، ہم نے نعرے تکبیر لگایا ہے، آج مصطفیٰ کے دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، آج مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں گے، آج مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں گے۔ انہوں نے پوچھا جی کیا؟ فرمایا کہ وہی کہیں گے جو اہل ایمان ہمیشہ سے کہا کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے ہم کہیں گے۔ اور البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اس وقت وَنَادَى بِشِعَارِهِمْ يَوْمَئِذٍ وَشِعَارُهُمْ يَا مُحَمَّدَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ الفاظ یہ ہیں کہ اس دن انہوں نے مسلمانوں کی پہچان قائم کی اور اس پہچان کو سامنے رکھ کر انہوں نے جنگ کی، اور وہ پہچان ان کی کیا تھی، ان کا شعار کیا تھا؟ وہ سارے کے سارے پکار رہے تھے یا محمداہ یا رسول اللہ، یا محمداہ، بولیے یا محمداہ یا رسول اللہ۔ وہ سارے کے سارے یہ پکار رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کے دشمن کے ساتھ ہم لڑتے رہے، بدر میں ہم نے اللہ اکبر کہا، ہم نے عہد میں اللہ اکبر کہا، ہم نے خیبر میں اللہ اکبر کہا، جہاں جہاں خدا کے دشمن کے ساتھ ہم لڑے ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ آج مصطفیٰ کے دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، اس لیے آج ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام اس وقت وہاں پہ بظاہر موجود، بولیے بظاہر موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ نعرہ لگا کر بتا دیا کہ مسلمان جہاں بھی ہو، اسے جب بھی کوئی مشکل ہو وہ یا رسول اللہ پکارا کرتا ہے۔ صحابہ کی پہچان اس وقت یہ تھی، صحابہ کا اس وقت انداز یہ تھا اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ تھی کہ یا رسول اللہ کہا جائے، اور تب سے لے کر اب تک اہل ایمان کی پہچان یہی ہے۔ پتہ چل جاتا ہے مومن کون ہے دوسرا کون ہے۔ مومن کو جب بھی دیکھو وہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے، یا رسول اللہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور یا محمد کے آگے جب الف لگ جائے اور آگے ہے آ جائے، یا محمداہ جب کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ مدد۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے بولیے، اس کا مطلب ہوتا ہے یا رسول اللہ مدد۔ تو گویا یمامہ کے مقام پر صحابہ نے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگا کر یہ بتا دیا کہ مومن کہیں بھی ہو، آقا علیہ السلام کو وصال کیے کیوں نہ کتنا عرصہ گزر گیا ہو،
لیکن مومن کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے وہ یا رسول اللہ مدد کہے تو آقا سنتے بھی ہیں، مدد فرماتے بھی ہیں۔ اور یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا دور، ان کے دور میں شام فتح ہوا، اور یعنی اس کا آغاز ہوا شام فتح ہونے کا، فوجیں بھیجی گئی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اس دور میں جب شام پر مسلمان چڑھائی کر رہے تھے اور شام کو فتح کرنے کے لیے وہ آگے آگے پیش قدمی کر رہے تھے، حلب کے علاقے میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کمک بھیجی، ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت کعب جو تھے وہ اس کے سپہ سالار تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے، ہمارے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے 1000 کے قریب، تو یوں کرنا جو حلب کا ایک رئیس تھا، وڈیرا تھا، اس نے 5000 لوگوں کے ساتھ ایک لشکر سرباری پر حملہ کر دیا۔ ہم تھوڑے تھے، وہ زیادہ تھے۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو حضرت کعب جو تھے انہوں نے فوراً کہا یا محمد آہو یا رسول اللہ، یا محمد آہو یا رسول اللہ۔ مدینہ میں نہیں، شام میں، حلب کے مقام پر، اور آقا کی زاویہ یاد میں نہیں، آقا کے سامنے بیٹھ کر نہیں، آقا کی زاویہ یاد طیبہ کے بعد، اور سینکڑوں میل دور جب مشکل پیش آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ یا محمد آہو یا رسول اللہ، یا نصر اللہ انزل، اے اللہ کی مدد آ جا، اے آقا مدد فرمائیے، اے آقا مدد کیجئے، یا رسول اللہ مدد کیجئے۔ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کی مدد آ جا، نازل ہو جا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے مدد اللہ کی ہے۔ مدد کس کی؟ مجھے بولیے، مدد اللہ کی ہے، لیکن آئے گی کب؟ جب آقا کے ذریعے سے مانگی جائے گی، آقا کے وسیلے سے مانگی جائے گی، آقا کو مخاطب کر کے جب مانگی جائے گی، جب آقا کو درمیان سے نکال کر مانگی جائے گی تو پھر مدد ملے گی نہیں، پھر مدد نہیں ملے گی۔ تو ذات گرامی کیا بیان کیا جائے، کتنا کچھ بیان کیا جائے۔ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ یا رسول اللہ کہنے کے، صحابہ کرام کے، بعد والوں کے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام اپنے روضہ مطہرہ میں، اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور وہاں پر تشریف فرما ہیں، اور ساری کائنات کو آقا یوں دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ یہ خود آقا کا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں ساری دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی ہوا کرتی ہے۔ اب ایسے اپنی ہتھیلی سامنے کریں نا ذرا، ہاں سارے اپنی ہتھیلی سامنے کیجئے، مجھے بتائیے اس میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کو نہیں نظر آ رہی؟ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ ہر لائن آپ کے سامنے، ہر لکیر آپ کے سامنے، ہر زاویہ آپ کے سامنے۔ یہ لائن یوں جا رہی ہے، یہ ادھر جا رہی ہے، یہ ادھر جا رہی ہے، یہ بڑی ہے، یہ گہری ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ ادھر کٹس لگے ہوئے ہیں، ادھر یہ کٹس لگے ہوئے ہیں۔ نظر آ رہا ہے یا کوئی نہیں؟ ہتھیلی نظر آ رہی ہے نا؟ تو ساری کائنات میرے آقا کے سامنے ایسے ہی ہے، ایسے آقا کے سامنے ہے۔ تو جب آقا کے سامنے ایسے ہے تو پھر آقا اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور پھر جب ملاحظہ فرما رہے ہیں تو مدد بھی فرما رہے ہیں۔ ایک اور آخری بات سن لیجئے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مزاج پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچاتا ہے، وہ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم ویسے ہی ہے جو نبی سنتے ہیں، نبی خود سنتے ہوتے تو وہ فرشتہ اللہ کیوں وہاں پہ کھڑا کرتا کہ جو پہنچا رہا ہے؟ اگر خود سن لیتے تو وہ کیوں کھڑا کرتا؟ میں کہتا ہوں فرشتہ اگر غلام ہو کر سن سکتا ہے تو آقا کیوں نہیں سن سکتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ ہم نے کوئی لمبی چوڑی ان کو دلائل دینے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ان کی بات ہی سے ان کو جواب دے دیا کہ اگر ایک نوکر، ایک غلام، ایک خادم کی حیثیت میں جو وہاں پہ کھڑا ہے، اگر وہ ساری کائنات کے لوگوں کی آوازوں کو سن سکتا ہے تو آقا کیوں نہیں سن سکتے؟ پھر سوال یہ ہوگا کہ پھر کھڑا کیوں ہے؟ کھڑا اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کے لیے کہ محبوب آپ ہر وقت متوجہ کیوں رہیں، یہ یہاں کھڑا رہے گا،
یہ متوجہ رہے گا، یہ سب کے درود اکٹھے کرے گا اور ہر ایک درود آپ تک پہنچائے گا۔ اب اس کی مثال لے دوں آپ کو کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کے لیے چائے کا انتظام کریں، چائے کچن میں پڑی ہو، تو اگر مہمان خود اٹھ کر کچن میں جائے چائے لینے کے لیے تو یہ مہمان کی عزت ہے؟ یا مہمان کی عزت یہ ہے کہ چائے اس تک پہنچائی جائے؟ بولیے تو صحیح نا، مہمان کی عزت کیا ہے؟ چائے اس تک پہنچائی جائے۔ حالانکہ مہمان اٹھنے کے قابل ہے، چلنے کے قابل ہے، کپ اٹھانے کے قابل ہے، وہ لانے کے قابل ہے، وہ ڈائننگ میں بیٹھ کر پینے کے قابل ہے، وہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی عزت نہیں ہے۔ اس کی عزت یہ ہے کہ اسے کپ اٹھا کر ڈائننگ روم میں ٹیبل پہ رکھ کے دیا جائے۔ ایسے ہی میرے آقا سن سکتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے محبوب یہ تو نہیں نا، یہ پھر خادم کب کام آئیں گے، یہ غلام کب کام آئیں گے؟ یہ غلام سنے گا، یہ درود پہنچائے گا، اور تو جب وہ پہنچاتا ہے تو اگر اسلام جواب بھی دیتے ہیں، اور جس غلام کا جو مسئلہ ہوتا ہے اسے حل بھی فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی انشاءاللہ باقی باتیں کل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔